اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 74۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما يتفجر منه الانہار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ثم پھر قست سخت ہو گئے قلوبکم تمہارے دل من بعد ذالک اس کے بعد فہی کالحجارۃ تو وہ اتنے سخت ہیں جیسے کہ پتھر او اشد قسوۃ یا اس سے بھی زیادہ سخت وَإِنَّ اور بے شک من الحجارۃ پتھر ایسے ہیں لما جن میں سے یتفجر جاری ہوتی ہیں منہ الانہار ان میں سے نہریں وَإِنَّ منہا اور بے شک ان میں سے کچھ ایسے ہیں لما یشقق جو پھٹ جاتے ہیں فیخرج پس نکلتا ہے منہ الماء ان میں سے پانی وَإِنَّ منہا اور بے شک کچھ ایسے ہیں لما یہبط من خشیۃ اللہ جو گر پڑتے ہیں اللہ کے ڈر سے وما اللہ بغافل اور اللہ نہیں ہے بے خبر اما تعملون جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان کو تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم کیسے پتھر دل ہو۔ ویسے تو یہ بنی اسرائیل کے بارے میں ہی خطاب ہے کیونکہ انہی کا موضوع آ رہا تھا، تو یہود کے بارے میں ہے، یہودیوں کے بارے میں ہے کہ تمہارے دل جو ہے وہ کتنے سخت ہیں۔ لیکن یہ قرآن چونکہ تمام کائنات کے لیے ہے اس لیے اللہ پاک نے خطاب ان سے کیا ہے اور سمجھایا باقی سب کو بھی ہے۔ تو پتھروں کی اللہ پاک نے یہاں پر 3 اقسام بیان کی ہے، 3 جو ہے پتھروں کے اثرات ہیں کہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ ان میں سے کیا ہوتا ہے وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ کچھ پتھر ایسے ہیں جن میں سے نہریں جاری ہوتی ہیں۔ اللہ پاک نے نہریں جو ہے وہ ان میں سے پانی جو ہے وہ بہتا ہے اور اب مخلوق کو اس میں فائدہ پہنچتا ہے، جن کے پتھر جو ہے وہ بھی بے فائدہ نہیں ہے، وہ بھی دوسروں کو نفع پہنچاتے ہیں۔ دوسری اللہ پاک نے کہا کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، پھٹتے ہیں تو پھر ان میں سے بھی پانی نکلتا ہے، گویا کہ ان کے اندر ایک نرماہٹ پائی جاتی ہے کہ وہ پھٹ جاتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے وَإِنَّ مِنْهَا اور کچھ ایسے ہیں لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ جو اللہ کے حکم سے، اللہ کی خشیت سے، اللہ کے ڈر سے جو ہے وہ زمین پر گر پڑتے ہیں۔ تو اب یہاں پر جو ہے اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ خوف، پہلی 2 چیزیں تو مطلب نارمل ہے کہ پتھروں میں سے اللہ پاک جو ہے وہ پانی جاری کرتے ہیں، وہ حکم خداوندی سے ہوتا ہے، لیکن یہ گرنا جو ہے یہاں پر اللہ نے خشیت اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھر جو ہیں ان کے اندر کوئی سینسز ہے، کیا وہ ادراک رکھتے ہیں، کیا وہ سمجھتے ہیں؟ اللہ عالم بسوا، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ان کی سمجھ جو ہے وہ انسانوں جیسی تو نہیں ہے۔ جیسے انسان باشعور ہیں، ان کے اندر اللہ پاک نے عقل و شعور اور فہم دیا ہے، اور حسیات جو ہیں وہ تو جانوروں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پتھروں میں تو حس نہیں ہوتی، جانوروں میں ہوتی، ان کے اندر بھی خوف ہوتا ہے۔ اور جیسے آج ان کو خوف ہوتا ہے تو ڈر کے بھاگ، بلی ہے اب اس کے اندر خوف ہے، وہ آپ کو دیکھتی ہے تو بھاگ جاتی ہے۔ باقی جانوروں کا بھی یہی حساب ہے کہ وہ خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ نے پتھروں کے لیے خوف زدہ کا لفظ استعمال کیا۔ ایک جگہ پر اور بھی اللہ پاک نے پتھروں کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا خشیت اللہ کا۔ وہ سورۃ البقرہ کی قرآن مجید کی سورۃ الحشر میں اللہ پاک بیان فرماتے ہیں لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل رأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو وہ بھی اللہ کے ڈر سے ریزہ ریزہ ہو جاتا، پاش پاش ہو جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ اس کا مطلب ہے کہ پتھروں کے اندر بھی اللہ پاک نے فہم جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے، اگرچہ اس کا لیول انسانوں کے لیول جیسا نہیں ہے، لیکن حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو قرآن پاک کا حوالہ دیا، حدیث پاک سے بھی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے ساتھ پہاڑ پر کھڑے تھے تو وہ لرزنے لگا، تو اللہ پاک نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو پکار کے کہا کہ پتھر ٹھہر جا، تمہارے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور شہید ہے۔ تو یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ پتھروں کے اندر بھی جو ہے وہ ادراک ہے، لیکن اس کا لیول انسانوں جیسا نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگرچہ ان کی فہم تم سے کم ہے، اگرچہ ان کا ادراک تم سے کم ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ تو اے لوگو، اے یہود و نصارہ، اے مسلمانوں، اے میری مخلوق، کیا تمہارے اندر جو انسان ہے، اللہ پاک نے ان کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے اندر جو ہے وہ اتنا بھی خوف خدا نہیں ہے کہ تم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرو، اللہ رب العزت سے ڈرو، اللہ پاک کے احکامات کو بجا لاؤ، ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی کرو۔ تو اللہ رب العزت یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تمہارے دل جو ہیں وہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہے، کہ دوسروں کو تکلیف میں دے کر تڑپتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے انسانوں کو جھنجھوڑ رہے ہیں۔ ویسے تو میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو شان نزول ہے وہ بنی اسرائیل کے توسط سے ہے، لیکن عام خطاب ہے۔ اب ظاہر ہے بنی اسرائیل اب تو نہیں ہے، تو یہ ہمیں اللہ رب العزت نے بتایا کہ تم اپنے دلوں کو جو ہے رافع اس میں پیدا کرو، نرماہٹ پیدا کرو، دوسرے کی دکھ تکلیف کو سمجھے۔ اور جیسے کہ آج کل کے حالات چل رہے ہیں، یہاں پر تو دل کا نرم ہونا بہت بڑی جو ہے وہ رحمت ہے، اس کی برکت ہے کہ دلوں کو نرم جو ہے وہ ہونا چاہیے، ایک دوسرے کی تکلیف کو سمجھے، ایک دوسرے کے دکھ کو سمجھے، اور ایک دوسرے کی پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں پتھر جیسے سنگ دل نہ بنو، پتھروں میں بھی جو ہے وہ خشیت ہوتی ہے، تمہارے اندر سے تو وہ بھی ختم ہو گئی ہے۔ اللہ پاک ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد، ایک دوسرے کے احساس کرنے والا، ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔